اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے کچھ اقوال کو کوٹ کیے ہیں، ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نیک مقام سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، کسی نیک مقام سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ کوئی نیک جگہ پہ جا کے یہ مت سمجھ لینا کہ اچھا یہ تو بہت ہی عالیشان ہے، یہ تو بہت نیک لوگ یہاں رہتے ہیں۔ نیک جگہ کا مطلب کہ وہاں کے رہنے والے لوگ نیک ہوں کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیک جگہ پر پہنچنے کے بعد ایسا مت سمجھیے کہ وہاں کے سب لوگ نیک ہیں، اس بات کو غور کیا جائے۔ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نیک مقام سے دھوکہ میں نہ پڑ جانا جنت سے بڑھ کر صالح تر جگہ کون ہو سکتی ہے، لیکن آدم کو آزمائش وہیں آئی۔ جنت کتنا بہترین جگہ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو وہیں پر آزمائش سے گزرنا پڑا، وہیں امتحان ان کو پیش آئی۔ اور یہ بہت مارکیبل بات ہے کہ مقام و منزل مت دیکھو، جگہ مت دیکھو کہ بہت عالیشان مقام ہے، عالیشان گھر ہے، عالیشان خانقاہ ہے، عالیشان مدرسہ ہے، عالیشان مرکز ہے۔ نہیں، وہاں کے لوگوں کا کردار کیسا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کثرت عبادت سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ مت سوچنا کہ فلاں آدمی اتنا عبادت کر رہا ہے، اتنا ریاضت کرنے والا ہے تو نیک ہوگا، کوئی ضروری نہیں۔ عبادت کرنے والا نیک ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت عبادت سے دھوکہ نہ کھانا۔ ابلیس بھی طویل عبادت کے بعد ہی دھتکارا گیا تھا۔ ایسا مت سمجھنا کہ عبادت گزار ہے تو سب دن ہمیشہ وہ مقبول بارگاہ رہے گا، یا اس کو جو ہے رد نہیں کیا جائے گا، یا اس کو جو ہے کہیے کہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈسمس نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ ممکن ہے کون سا عمل کس کا برا ہو جائے اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے دھوکہ نہ کھانا۔ ابلیس بھی طویل عبادت کے بعد ہی دھتکارا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 6,36,000 برس عبادت کیا انہوں نے، کچھ لوگوں نے 8 لاکھ برس، کچھ لوگوں نے کروڑوں بھی لکھا ہے۔ تو اتنا عبادت گزار بندہ، عابد زاہد، ہر آسمان پر ایک الگ اس کا نام تھا، کہیں عابد تھا، کہیں زاہد تھا، کہیں ولی تھا، کہیں کچھ تھا، کہیں کچھ۔ ولی بھی اس کا ایک نام تھا، یاد رکھیں، ابلیس کا نام ایک ولی بھی تھا۔ ہر آسمان پر الگ الگ نام تھا، لیکن کیا ہوا؟ دھتکارا گیا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے دھتکارا گیا۔ ہم اور آپ یہ گمان نہیں کریں کہ ہم کہاں ہیں، کون سی غلطی ہم کو دھوکا کر جائے گی اور ہم جو ہے بالکل آستانِ تقویم سے اسفل سافلین میں آ جائیں گے۔ اس بات کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ کثرت عبادت سے دھوکا نہ کھانا۔ ابلیس بھی طویل عبادت کے بعد ہی دھتکارا گیا۔ علم کی کثرت بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایسا مت سمجھنا کہ ارے یہ بہت علم والا ہے، بہت علم جانتا ہے، یہ اس پر بھی گمان نہیں کرنا کہ وہ دھتکارا نہیں جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں علم کی کثرت سے بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بلم باور اسم اعظم بھی جانتا تھا، لیکن پھر بھی ذلیل و رسوا ہوا۔ بلم باور نام کا ایک آدمی گزرا ہے بہت پرانے زمانے میں، جو بہت علم والا تھا، بہت علم والا تھا۔ اسم اعظم تک اس کو پتا تھا، اتنا علم تھا، لیکن کیا ہوا؟ ساری عبادتیں اس کو اٹھا کر کے پھینک دی گئی، اس کو رد کر دیا گیا اور اللہ کے دربار میں اس کو رسوا ہونا پڑا۔ صالحین کی صحبت اور زیارت سے بھی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا۔ ارے باپ اللہ ہو، صالحین کی صحبت اور زیارت سے بھی دھوکہ میں مبتلا نہ ہونا۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ نیک انسان ہے، ارے بڑا زیارت کرتا ہے، بڑا عبادت کرتا ہے، بڑے مزارات پہ چادر پوشیاں اور یہ گل پوشیاں کرتا ہے، بڑے بڑے سما کا پروگرام کرتا ہے۔ نہیں، اتنے نیاز، اتنے نماز، ہر وقت تو نمازیں پڑھتے رہتا، ہر وقت تو فاتحہ ہی پڑھتے رہتا ہے، اس گمان میں بھی مت رہنا۔ ایک بات یہاں پر یاد آ گئی ہم کو، امام کربلا کو لوگوں نے نماز پڑھ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے قتل کیا تو سب جانتے ہیں، اور قتل کرنے والا 7 بار حج کر چکا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ شمر لعین۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ معمولی آدمی تھا، وہ 7 مرتبہ حج کر چکا تھا پیدل۔ جی، وہ اللہ اکبر کا کر کے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا۔ اس لیے یہ مت سمجھ لینا کہ حاجی ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، نمازی ہے تو پتہ نہیں کیا ہے۔
یا جو ہے معاذ اللہ کوئی پیر بھی ہو سکتے ہیں ایسے، کوئی ایسے سجادہ نشین بھی ہو سکتے ہیں کہ گدی پر رہتے ہوں، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی کے بارے میں، کس کے اعمال۔ ہم نے کہا رہے ہیں بھائی، دیکھیے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہا رہے ہیں کہ صالحین کی صحبت و زیارت سے بھی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک ہستی کوئی نہیں، مگر دشمن اور منافق آپ کی ملاقات و زیارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ رسول پاک کے قریب کم لوگ نہیں تھے، بہت سے لوگ تھے، لیکن کیا سب کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ نہیں حاصل۔ سب کیا فیضیاب ہو سکے؟ جتنا چار یار فیضیاب ہوئے، اہل بیت فیضیاب ہوئے، یا جتنے ان کے خاص جو صحابہ تھے فیضیاب ہوئے، کیا اس سے زیادہ ابو جہل کبھی فیضیاب ہو سکا؟ ابو لہب فیضیاب ہو سکا؟ اور بھی دیگر جو صحابہ ہیں فیضیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس کو بھی عطا ہو۔ قریب رہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قریب رہ کے بھی نہیں فیضیاب ہو سکتے، اور کچھ لوگ دور رہ کر کے بھی حضرت اویس کرنے کی طرح بنا ملاقات کے بھی فیضیاب ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے محترم۔ صالحین کی صحبت و زیارت سے بھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نیک نہیں، لیکن دشمن اور منافق ان سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ بعض منافقوں نے تو غدیر خم میں بھی انکار کر دیا تھا، واقعات موجود ہیں، نعوذ باللہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی یہ بھی تھے، ایک صحابی نام نہاد کا صحابی تھے، جنہوں نے کہا دیا تھا کہ کیا یہ من کنتو مولا فعلی مولا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ رسول پاک نے فرمایا ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہم کو کہا، میں ہم کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے جب کہا ہے تو بھی میں نہیں مانوں گا، اور اس نے خود سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اگر ایسا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، مگر نہیں مانوں گا۔ اللہ کی مار اسی وقت تو پڑی، اوپر سے ایک پتھر گرا پہاڑ کی طرف سے اور سر پر لگا، وہ ہلاک ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین جو ہیں رسول پاک سے بھی فیضیابی نہیں حاصل کر سکے، رحمت للعالمین کے ساتھ اگل بگل میں رہ کے بھی فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا سوچ کے کتنی بڑی بات ہے۔ تو ابھی آپ جو ہے ان باتوں پر غور فرما رہے تھے۔ یہ حوالہ دیکھ لیجئے، انتخاب و ترجمہ ڈاکٹر طاہر مولوی صاحب کی تھی۔